ایک ایسی سٹوری کے متعلق بات کرنے لگے ہیں جو باقاعدہ طور پہ ہماری جنریشنز کو پڑھائی جاتی ہیں اور ہمارے نصاب کا مستقل طور پہ حصہ ہیں۔ کئی سالوں سے ہمیں خرگوش اور کچھوے کی کہانی، ریبٹ اینڈ ٹورٹوائز کی کہانی پڑھائی جاتی ہے جو کہ اب فیل ہو چکی ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے۔ میرا نام ہے شیخ عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ کو رنگ دو، جہاں سوچ بولتی ہے۔ ناظرین کرام، خرگوش اور کچھوے کی کہانی جس کا اینڈ ریزلٹ یا اینڈ لیسن یہ تھا کہ جس میں سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، جبکہ اگر یہ کہانی آپ جنگل والوں کو سنائیں تو جنگل والے بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ کہانی تو تبدیل ہو چکی ہے، یہ کہانی تو وہاں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو ہمارے نصاب میں تبدیل کرنا اس کا کوئی سچ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ کئی سال گزرنے کے بعد جب خرگوش کو یہ محسوس ہوا کہ میری عزت تو اب انسانوں میں بھی نہیں رہی، تو اس نے یہ جنگل والوں کو مشورہ دیا کہ جناب اب ریس کا آغاز پھر سے ہونا چاہیے اور دوبارہ سے ایک ریس لگنی چاہیے تاکہ یہ فیصلہ تو ہو سکے کہ آخر ہم دونوں میں اسکلفل اور زیادہ ابیلٹی والا کون ہے، اور اتنی اب بےزتی مزید برداشت نہیں کی جا سکتی، لہٰذا اس کا دوبارہ انعقاد کیا جائے۔ جب یہ تجویز کچھوے سے اس کا ذکر کیا گیا تو کچھوے نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ پھر سے ایک دفعہ ریس کر لیں، پہلے بھی میں جیتا تھا، اس دفعہ بھی میں ہی جیتوں گا۔ ریس کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا اور جب ریس شروع ہوئی تو اس بار خرگوش نے کوئی غلطی بھی پچھلی نہ دہرائی اور اس نے اپنے پھرتیلے پن اور اپنی ایکٹیونیس سے، شارپنیس سے جو ہے وہ ریس آنن فانن جیت لی۔ جب وہ ریس جیت گیا تو پھر جو ہے وہ ایک لیسن یا ریزلٹ نکالا گیا، فاسٹ اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے تو جنگل میں اگین کیا سرائیاں ہونے لگی اور یہی بات ہونے لگی کہ دیکھیں جب تک کوئی فائنل میچ نہیں ان کے درمیان ہو جاتا، جب تک کہ کوئی فائنلی میچ نہیں جیت جاتا، کیونکہ ایک دفعہ کچھوا جیتا ہوا ہے، دوسری دفعہ خرگوش جیت گیا، تو جب تک فائنل نہیں ہو جاتا تب تک ہم کسی ایک کو بھی ونر نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا کیوں نہ ایک اور ریس کر لی جائے فائنلی، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ آخر خرگوش زیادہ ایکٹیو ہے یا کچھوا زیادہ جو ہے وہ اسکلفل ہے۔ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ جب بات خرگوش اور کچھوے سے بھی کی گئی اور انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ اس بار تمام جنگل کے جو جانور ہیں وہ سب اکٹھے ہوئے، شادیانے بچے، مٹھائیاں آئی گئیں، ڈھول آئے گئے اور ایک خوب جشن کا ماحول تھا پورے جنگل میں۔ جب یہ ریس سٹارٹ ہوئی تو خرگوش نے اپنی ایبیلٹی اور اپنی ایک جو اسکل سیٹ تھا اس کے مطابق ریس کا آغاز کیا، اور ریس کا جب آغاز کیا تو بڑا ایکٹیولی اس نے وہ ایک آدھی منزل طے کر لی۔ اب آدھی منزل اس لیے طے کر لی کہ ریس کے رستے میں آ گئی ندی۔ اب یہ خرگوش کے لیے پریشان کن معاملہ تھا کہ اب ندی کیسے کراس کرے گا۔ خیر کچھوا خرامہ چلتے چلتے وہاں تک پہنچا۔ جب اس نے دور سی خرگوش کی بے بسی دیکھی تو وہ مسکرانے لگا۔ جو ہی خرگوش کے پاس آیا، کچھوے نے بڑی آہستہ آواز سے خرگوش کو کہا کہ خرگوش میاں اگر تم چاہو تو ہم یہ ریس اکٹھے جیت سکتے ہیں۔ خرگوش نے کہا وہ کیسے؟ اچھا یہ بتا دوں کہ یہاں تک ایک لیسن جو ایکسٹریکٹ کیا گیا، جو ریزلٹ نکالا گیا وہ یہ تھا، فاسٹ اسٹڈی اینڈ کنسسٹنٹ ونز دا ریس۔ لیکن چونکہ ابھی ریس اینڈ نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ ابھی یہاں پہ تھوڑی سی بریک لگی، اور پھر وہ خرگوش نے کچھوے کی تجویز مان لی کہ ندی جو ہے وہ کچھوا اپنی پیٹھ پہ خرگوش کو پار کروائے گا، اور ندی کے پار جو خشک علاقہ ہے فائنل ڈیسٹینیشن سے پہلے، وہ وہاں پہ جو خرگوش جو ہے وہ اپنی کمر پہ کچھوے کو بٹھائے گا اور اس طرح یہ ریس جیت جائیں گے۔ اور یقیناً ہو بہو اسی طرح انہوں نے کیا۔ جب اسی طرح کیا اور دونوں ریس جیت گئے تو پھر ریزلٹ یا جو اینڈ ریزلٹ یا اینڈ لیسن جو ہے وہ یہ نکالا گیا، فاسٹ اسٹڈی کنسسٹنٹ اینڈ ڈائریکشنل ونز دا ریس۔ یہ جنگل میں کئی سالوں سے ایک لیسن جو ہے وہ بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جنگل پہ، وہاں پہ سبزہ ختم ہونے لگا۔ جنگل کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے یہ تجویز پیش گور تھی کہ یہ جو ٹاسک ہے یہ کچھوے اور خرگوش کو ہی دیا جائے۔ اس اسنا میں خرگوش چونکہ شارپ اور ایکٹیو تھا، اس نے ذمہ داری قبول کی کہ اس نے چیٹ جی پی ٹی، اے آئی، روبوٹکس، ڈیٹا انالیٹکس فوری طور پہ اس نے سیکھا۔ چونکہ جنگل کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے، درخت لگانے کے لیے، پودے لگانے کے لیے کوئی ان کے پاس مٹیریل، کوئی مواد موجود نہیں تھا، تو ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کسی کام کو کر سکتے ہیں۔ اور کچھوے نے ڈیٹا سائنس یوز کرتے ہوئے
ڈیٹا فریگمنٹیشن یوز کرتے ہوئے، ڈیٹا انالیسس کرتے ہوئے، ڈیٹا اسیسمنٹ کرتے ہوئے ایک بہترین حکمت عملی تیار کی۔ اس طرح خرگوش نے دیگر جانوروں کے ساتھ مل کے پھرتیلے انداز میں، ایکٹیو انداز میں جنگل کو پودوں سے بھر دیا، جبکہ ایک بہترین حکمت عملی کے ساتھ کچھوے نے اس سارے منصوبے کو، اس سارے پلان کو ترتیب دیا۔ لہٰذا آج کے دور حاضر میں سبق یہ ملا، فاسٹ، اسٹڈی، کنسسٹنٹ، ڈائریکشنل اینڈ ود ٹیکنالوجیکل ویل equipped wins the race۔